الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ چھٹے پارے کا آغاز میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں بری باتوں کا اظہار اور افشاء اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یسألک اہل الکتاب، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہود کے جرائم اور ان کے گناہوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، بعض احکام کو مانتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا لیکن انہوں نے شکار کیا۔ اسی طرح نبیوں کو قتل کیا، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور بھی بہت سارے جرائم کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ لعنت کے مستحق ہوئے۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہود کے ایک عقیدے اور نظریے کو رد فرما رہے ہیں۔ یہود کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، ان کو صلیب پر چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی کے مطابق فیصلے کریں گے، اور مقام لد اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں دجال کو قتل کریں گے۔ 40 سال دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوئے گی، اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہاں سے عیسائیوں کے عقیدے کو رد کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب نصارہ کا عقیدہ اور ان کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 قسم کی جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، دوسری جماعت کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تیسری جماعت کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یعنی تثلیث کے قائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان کے اس عقیدے کو رد کیا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، جو بات ہے اتنی ہی کہو، جو حق ہے اور سچ ہے اتنا ہی کہو، یہ تہمت اور جھوٹ مت بولو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، تو پھر تم کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، سورۃ النساء کی آخری آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلالے کا حکم بیان کیا۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جو لاولد ہو کر فوت ہوا، جس کی اولاد نہ ہو۔ اب یہاں پر اس کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے گی تو یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی ایک بہن ہو تو آدھا مال بہن کو ملے گا، اگر ایک سے زائد 2 3 ہو تو پھر ثلثین یعنی 2 ثلث بہن کو ملیں گے، اور اگر بہن کے ساتھ بھائی بھی ہو تو پھر بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ سورۃ المائدہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 5ویں سورت اور نزول کے اعتبار سے 112 نمبر کی سورت، 16 رکوع 120 آیات پر مشتمل ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت کے اندر آگے دسترخوان کا واقعہ آ رہا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترا تھا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان کرنے والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کو اسی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو اللہ سے وعدے کیے گئے ہیں اور جو انسانوں سے وعدے کیے گئے ہیں، جو انسانوں سے وعدے کیے گئے اگر وہ جائز ہیں تو ان تمام وعدوں کو پورا کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، تم اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے احکام بیان کیے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کرنا یہ محرم کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ جب احرام کھول لیں تو پھر شکار کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کسی چیز کی حلت اور حرمت کا مدار انسانی مزاج اور اس کی خواہش پر محمول نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، وہی 4 چیزوں کے حرمت بیان کی جا رہی ہے جن کی حرمت سورۃ البقرہ کے اندر بیان کی گئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہاں سے طہارت کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے اور وضو کے 4 فرائض کو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اس آیت کے اندر جب پانی موجود نہ ہو تو پھر تیمم کرنے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ بیان کر رہے ہیں کہ حق اور سچ کے ساتھ تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں ظاہری تمہارا نقصان ہوتا ہو تو تم اس نقصان کو برداشت کرو، لیکن حق کو مت چھپاؤ، حق کا ساتھ دو۔ اور پھر آگے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہاں سے اگلے چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائیوں کے کچھ نظریات اور عقیدوں کو بیان کیا اور ان کے گناہوں کو ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ، اس آیت کے اندر اور اگلے پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی بزدلی، ان کا تکبر اور ان کا زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کو ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا حکم ہے اور وہاں کی رہنے والی قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور یہ جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قابیل نے حسد میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ پتہ چلا حسد بہت بڑی بیماری ہے، یہ انسان کو قتل تک، بہت بڑے گناہ کبیرہ تک لے جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دنیا کے اندر چونکہ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے وہ سب کے سب قابیل کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور انسانی زندگی کو بچانے والا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈاکو، باغی، زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا بیان کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، جو بھی کرنا چاہے ان کے ساتھ یہ کام کیے جائیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والا مرد اور عورت، ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقین اور یہود کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس آیت کے اندر پورے رکوع کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے جس طرح اسلام عدل مساوات کا درس دیتا ہے، اسی طریقے سے یہی حکم قصاص کے متعلق اور مساوات کے متعلق یہ تو تورات اور زبور کے اندر بھی بیان کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی اور قلبی تعلق اختیار کرنے سے منع کیا۔ بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر آپس میں ایک ہیں، اس لیے ان سے دوستی نہ لگائی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے جب انسان برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر برائی کا اثر آتا ہے۔ اگر تم لوگ یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو پھر اپنے ہاتھ سے
اپنے دل سے ایمان کھو بیٹھو گے، مرتد ہو جاؤ گے، اور جو تم میں سے مرتد ہوگا اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، وہ اللہ کا کچھ نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ سے دوستی لگانے سے کیوں منع کر رہا ہے، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو تمہارے دین کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی نہ لگائی جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کو رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتی تھیں، اور جو کھانا کھاتا ہے اس کو حاجت بھی پیش آتی ہے، جو حاجت جس کو پیش آئے یہ تو نقص ہے، یہ تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے، اس لیے جن کے اندر یہ چیزیں ہوں وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہود کے لعنت کے مستحق ہونے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اتنے جرائم اور گناہوں میں مبتلا تھے، اسی وجہ سے اللہ کی لعنت کے وہ مستحق ہوئے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اس لیے ان سے دوستی نہیں لگائی جائے۔ البتہ جو نصارہ ہیں ان کے دل تھوڑے نرم ہیں مسلمانوں کے معاملے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔